السلام علیکم سامعین اور ناظرین، اس ویڈیو کلپ میں ہم چند ایسے الفاظ کا تلفظ ادا کریں گے جن کے تلفظ ادا کرنے میں ہم عموماً غلطی کر جاتے ہیں۔ تو وہ کون سے الفاظ ہیں؟ چند الفاظ کا انتخاب ہے۔ پہلے ہم دے رہے ہیں وہ الفاظ جن کے پہلے حرف پر زبر ہے۔ بہار تو با پر زبر پڑھیں گے۔ بلند، چکنا چور، ڈکار، ٹکسال، سمت، طلبہ، عمود، قلعہ، کھچا کھچ، گواہ، گھمسان، گھسیارہ، مبادہ، لتاڑنا، متوالا، محبت، مذاق، مزار، مسافت، مہارت، نماز، نمک۔ اگلے حروف ہیں جن کے پہلے حرف کے نیچے زیر ہے، جیسے خزاں، خضر، خطاب، اکسیر، الائچی، چکناہٹ، رسالہ، رعایا، سفارش، شکار، شکوہ، عبادت، غذا، قیامت، قندیل، کردار، گلاس، مرچ، مزاج، نکات، 99۔ اب وہ حروف الفاظ ہیں جن کے پہلے حرف پر پیش ہے۔ عنصر، عنوان، وصول، وضو، طفیل، سہانا، سنسان، گزارش، مدیر۔ اب وہ الفاظ ہیں جن پر واو مجہول ہے۔ واو مجہول سے مراد وہ واو جس سے پیچھے پیش نہ ہو۔ اصل اصول تو یہ ہے کہ واو کا ما قبل مضموم یعنی واو کے پچھلے حرف پر پیش ہونی چاہیے، اگر نہ ہو تو وہ واو مجہول ہے۔ جیسے لومڑی، لومڑی نہیں پڑھنا، لومڑی، گوند، گھنگھور، شرابور، چٹورا، ٹھٹھول اور غول۔ تو یہ تمام الفاظ ان میں واو مجہول ہے۔ درج ذیل الفاظ میں واو معروف ہے، یعنی واو سے ما قبل مضموم ہے، واو سے پیچھے پیش ہے۔ جیسے لنڈورا، سونا، کیلولا، بگولا، بھبوکا، ٹھونسنا۔ تو یہ ایسے الفاظ ہیں جن میں واو معروف ہے۔ ان الفاظ میں واو سے پہلے حرف پر زبر ہے۔ بوچھاڑ، بھونچکا، بوکھلانا، جوک، کوندنا۔ اب ایسے الفاظ ہیں جن میں یائے معروف ہے، یعنی یائے معروف سے مطلب ہے یا سے ما قبل مکسور ہونا، زیر ہونا، یا سے پہلے زیر ہونا۔ تو ان الفاظ میں ہم یا سے پہلے زیر پڑھیں گے۔ اجیرن، اجیرن نہیں پڑھیں گے، اجیرن۔ چہیتا، لیک۔ اب آگے ایسے الفاظ ہیں جن میں یائے مجہول ہے، یعنی یا سے پہلے زیر نہ ہو بلکہ اس کو بڑی یا کر کے پڑھا جائے۔ جیسے ٹھیس، ٹھیٹ، جھمیلا، جھیلنا، سوتیلا، رگیدنا۔ اب ایسے الفاظ ہیں جن میں نون کی آواز کو ظاہر کرنا لازم ہے، نون کی آواز کو ظاہر کیا جائے۔ جیسے کنبہ، بھانجا، بھنک،
دھنک، بھیانک، پھنسی، تنک۔ اب ایسے الفاظ ہیں جن میں بے سے قبل نون ساکن ہے، تو جہاں بے سے قبل نون ساکن ہو تو اس بے کو میم سے بدل دیتے ہیں، جیسے ممبر، بے سے پہلے نون ساکن ہے تو اس لیے اس کو میم سے بدل دیں گے، بے کو ممبر پڑھیں گے۔ منبع، استنباط، دنبہ، تنبیہ، انبیاء، عنبر، انبوہ، ان سب میں نون کی آواز کو میم سے بدل دیا گیا ہے۔ اب آگے ہیں ایسے الفاظ جن میں واو معدولہ ہے۔ واو معدولہ وہ ہوتی ہے جو الف سے بدل جاتی ہے، اس کی آواز اپنی ظاہر نہیں ہوتی۔ خواجہ، تو واو یہاں پر سائلنٹ ہے، اس کی آواز نہیں آ رہی۔ خیش، خواب، خواہر، خواستگار، خواہ، خواص، خواتین، خوازم، تو یہ ایسے الفاظ ہیں جن میں واو کی آواز ظاہر کرنا ضروری ہے۔ تو ان قواعد کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمیں الفاظ کی ادائیگی کرنی چاہیے تاکہ ہم الفاظ کی ادائیگی میں غلطی نہ کریں، درست تلفظ کے ساتھ ادا کریں۔ خانچہ، خواہش۔ اب ایسے الفاظ ہیں جن میں واو معدولہ نہیں، لہذا واو کی آواز ظاہر کرنا ضروری ہے۔ واو کے بعد اگر الف ہو تو عموماً وہ واو معدولہ ہوتی ہے، لیکن یہاں واو کے بعد الف ہے لیکن پھر بھی واو کی آواز ظاہر کریں گے، جیسے